آج 365 دن مکمل ہوتے ہیں اس مارکے کو یا مارکے کے اس لمحے کو کہ جو لمحہ تاریخ نے اس سے پہلے کبھی وٹنس ہی نہیں کیا. آج جنگی تاریخ میں دنیا کی وہ باب رقم ہوا جو کہ اس سے پہلے کبھی رقم ہی نہیں ہوا. اور یہ پاکستان کا دعویٰ نہیں ہے, یہ دنیا اس دعوے کو مانتی ہے, جانتی ہے, پہچانتی ہے. ہاں, اور دنیا کہتی ہے اس دعوے کو رقم کرنے والے ملک کا نام, اس خیال کو حقیقت دینے والے ملک کا نام پاکستان ہے. کہانی کیا تھی, معاملہ کیا تھا کہ پچھلے سال آج سے کچھ روز پہلے 22 اپریل کا وہ سیاہ دن تھا جب پہلگام میں دہشت گردی کا, بظاہر دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا اور کچھ افراد کی جان گئی. پاکستان نے ہر واقعے کی طرح اس واقعے کی بھی مذمت کی کہ دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہو, دنیا میں کہیں بھی واقعہ ہو, اس کے نتیجے میں کسی کی بھی جان جائے, پاکستان اس کی مذمت کرتا ہے. پاکستان نے تو اس پہ یہ پوزیشن لی ہمیشہ کی طرح. لیکن وہاں ایک عجب کام ہوا, وہاں ایسے ہوا کہ واقعہ ہوا, ود ان نو ٹائم واقعے کے خلاف ایف آئی آر, ود ان نو ٹائم واقعے کے خلاف ثبوت, گواہ, وکیل, جج, عدالت, پاکستان ملوث ہے, یہ سب کچھ ہو گیا. پاکستان نے اس وقت کہا کہ ہمیں اس میں کچھ سازش کی بو آتی ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ دیتے ہیں دھوکہ, یہ بازیگر کھلا. پاکستان نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کے واقعاتاً خلاف ایک اور بات کی. پاکستان نے کہا کہ یوں کیجئے, آپ کی طرف ایک واقعہ ہوا ہے, آپ کہتے ہیں کہ اس واقعے میں بے گناہ لوگ جان سے گئے ہیں, آپ ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بڑا سادہ ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ایک نیوٹرل تحقیقاتی ایجنسی سے اس کی تحقیقات کرا لیتے ہیں اور اس کے نتائج دونوں کو قبول ہوں. لیکن یہ دعویٰ نہیں مانا گیا. نہ صرف یہ دعویٰ نہیں مانا گیا بلکہ 22 اپریل کے بعد گویا ہر گزرتا دن, ہر گزرتا لمحہ بھارت کی طرف سے ایسکیلیشن نظر آئی. یعنی نظر آ رہا تھا کہ واقعی یہ فالس فلیگ ہے اور اصل مقصد کچھ اور ہے, بہانہ کچھ اور ہے, نشانہ کچھ اور ہے. دن بڑھتے گئے. 22 اپریل کے بعد کچھ دن گزرے. میں فاسٹ فارورڈ کر کے آتا ہوں آج کی اس شب پہ, آج سے 365 دن پہلے. یہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب تھی. اس میں کیا ہوا, اس کے بالکل ابتدائی حصے میں بھارت کی جانب سے پاکستان کے شہری انفراسٹرکچر اور مساجد پر حملے ہوئے. ایک مدرسے پہ حملہ ہوا بہاولپور میں, اس کے نتیجے میں معصوم بے گناہ بچے شہید ہوئے جن کی تصاویر ہیں سامنے, جن کی ویڈیو سامنے. بھارت نے کہا دہشت گرد مارے ہم نے, پاکستان نے کہا ان لوگوں کو شہید کیا آپ نے, یہاں کون سا یہاں کون سا دہشت گردی کا ٹھکانہ ہے. پاکستان نے لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا کو مقام دکھایا کہ بتائیے یہاں پہ کون سا دہشت گردی کا کیمپ ہے, یہاں پہ کون سا کوئی تہہ خانہ ہے, کیا ہے. لیکن بھارت نے یہ کیا. پاکستان نے اس وقت بھی ایک کمال مہارت سے ایک بھی بھارتی طیارے کو اپنی سرحد کے قریب بھی نہیں آنے دیا. یہ واقعہ ہو گیا. لیکن اگین پاکستان نے پہلے ہی کہا تھا یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, اصل نشانہ کچھ اور ہے. یہ جو واقعہ ہوا بہاولپور کا, اس کے بعد ہی بھارت نے بس نہ کی. اس کے بعد کیا ہوا یہ بتانے کے لیے میں خبر رساں ادارے رائٹرز کی ہی ایک داستان کا سہارا لیتا ہوں کہ جس کے رائٹرز میں, اس سٹوری کے رائٹرز میں شیوام پٹیل بھی شامل ہیں جو کہ پاکستانی تو نہیں ہے. یہ واقعہ ہو گیا جو میں نے عرض کیا. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد 7 مئی کے, یعنی کہ اب سے کچھ گھنٹوں بعد, جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد پاکستان ایئر فورس کی جو آپریشن روم کی جو اسکرین تھی اس میں سرخ نشان نمایاں ہوا. پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی, پاکستان آرمی ہر قسم کے حملے کے لیے تیار تھی, ہر قسم کے حملے سے نمٹنے کے لیے تیار تھی اور بھارت کے عزائم جانتے تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ رائٹرز یہ کیا لکھتا ہے کہ جب پاکستان ایئر فورس کے آپریشن روم میں سرخ نشان آیا تو وہ اصل میں سرخ نشان کیا تھا. ہوا یہ کہ ڈزنز آف ایکٹیو اینیمی پلینز اکراس دا بارڈر ان انڈیا, سرحد کے اس پار بھارت میں درجنوں جہاز فضا میں نمودار ہوئے. یعنی کہ آپ نے دیکھا دشمن نے کس طرح ایسکیلیٹ کیا, پہلے پہلگام, پھر بہاولپور اور اب یہ. شاید دشمن کو اپنی نادانی میں لگا کہ پاکستان اس سب سے حیران ہو جائے گا. پاکستان نہ حیران ہوا, پاکستان نہ پریشان ہوا. ایئر چیف مارشل ظہیر سدھو, رائٹرز, had been sleeping on a mattress just off that room for days in anticipation of an Indian assault. پاکستان کے ایئر چیف جو تھے ظہیر سدھو صاحب, ایئر چیف مارشل, وہ ایک میٹرس میں پچھلے کئی دنوں سے اسی روم کے پاس اپنی زندگی گزار رہے تھے, اپنے شب و روز گزار رہے تھے, کیونکہ اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے.
اس کے بعد کیا ہوا؟ ایئر چیف مارشل نے چائنیز میڈ جو J-10C تھے ان کو احکامات جاری کیے. جدید دور کی سب سے بڑی فضائی جنگ ہوئی. آج کی اس شب دونوں اطراف سے کل ملا کے 100 سے زائد طیارے فضا میں بلند ہوئے. آغاز بھارت نے کیا تھا اور اس کے بعد پاکستان نے کیا کیا؟ اب اگین آپ سنیے. سدھو انسٹرکٹڈ ہز اسٹاف ٹو ٹارگٹ رافیل. یہاں پر یہ کہا گیا تھا ہمیں رافیل چاہیے, مجھے رافیل چاہیے, ہم رافیل کو گرائیں گے. یہ کون سا رافیل ہے؟ یہ وہ رافیل ہے جس کے بارے میں مودی نے کہا تھا اگر رافیل ہوتے تو کیا ہی بات تھی. یہ وہی والے رافیل ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ وہ رافیل ہے جو کہ اس سے پہلے دنیا کی کسی بھی جنگی تاریخ میں آج تک کبھی گرا ہی نہیں تھا. اس کے بعد ایک لڑائی جو کہ تقریباً 1 گھنٹے پر محیط تھی, مکمل تاریکی میں یہ جاری رہی. اور اس کے بعد وہ لمحہ آیا جب ہم نے کہا کہ پاکستان نے 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں بلکہ 5 جہاز گرائے اور اس میں رافیل بھی شامل تھے. بعد میں معلوم ہوا کہ اسکور تو 6-0 تھا. پاکستان نے بھارت کے 2 نہیں, 3 نہیں, 5 طیارے مار گرائے ہیں. اور صرف رافیل نہیں گرے, دشمن کے دعوے بھی گرے. صرف رافیل نہیں گرے, دشمن کا غرور بھی گرا. صرف رافیل نہیں گرے, دشمن کا ظرف بھی گرا. صرف رافیل نہیں گرے بلکہ دشمن کی تمام تر دعوے کی پول کھل گئی. اور اگین اب آپ یہ بھی دیکھیے, رائٹرز ہی کہتا ہے کہ ہم نے 2 انڈین آفیشلز اور 3 پاکستانی کاؤنٹر پارٹ سے انٹرویو کیا. اس میں 2 انڈین آفیشل بھی شامل ہیں, یاد رہے. اور ان سے بات چیت کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اصل میں رافیل کی پرفارمنس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, اصل میں یہ انڈین انٹیلیجنس فیلئر تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور انٹیلیجنس فیلئر کی تفصیلات رائٹرز اپنی اس رپورٹ میں بتاتے ہوئے لکھتا ہے کہ پاکستان نے جو بھارت کے جو رافیل طیاروں کے جو پائلٹ تھے ان کو ایک فالس سینس آف کانفیڈنس میں ڈالا. گویا انہیں یہ لگا کہ ہم پاکستان کی فائرنگ ڈسٹنس میں ہے ہی نہیں, اگرچہ وہ تھے, اور اس کے بعد وہ ہٹ کیے گئے. اور اس چیز کے پاکستان کے ایئر فورس نے باقاعدہ شواہد رکھے, دنیا کے سامنے شواہد رکھے, یہاں تک کہ کمیونیکیشن کا کچھ حصہ بھی منظر عام پر لایا گیا اور وہ کچھ حصہ ہی تھا. I have audio from Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his member, flight member is not there. If we can hear one RT of one formation member, we can hear all of them in panic and in distress. یہ تو صرف آغاز تھا. اس کے بعد بھارت نے کبھی کچھ, کبھی رائٹ, کبھی لیفٹ, نہیں کچھ نہیں ہوا, ہاں شاید کچھ ہوا ہے, ہم کیوں بتائیں کیا ہوا ہے, نہیں کچھ نہیں ہوا ہے. لیکن آہستہ آہستہ پول کھلنا شروع ہوئی, اس لیے کہ جھوٹ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی چھوٹی ہوتی ہے. یہ دیکھیے کس طریقے سے ان واٹ ایور ورڈز انڈین ایئر مارشل نے بھی رافیل گرنے کا اعتراف اس انداز سے کیا. Can you give a number of assets we lost? Because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been down. I guess that question is for me. You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? If I comment on anything, it will only be advantage adversary. رائٹرز کی رپورٹ آپ نے سنی. یہ دیکھیے ہم سے ہی بات کرتے ہوئے حماد بن مسعود نے کیا کہا, اس نوجوان نے کیا کہا کہ کس طریقے سے انہیں باقاعدہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ ہمیں رافیل گرانے, جو کہ پھر گرائے گئے. Well, actually, on the 10th of May, صبح 4:30 بجے ہمیں احکامات جاری ہوئے. صحیح ہے. چیف دی ایئر اسٹاف سے ہمیں ڈائریکٹ آرڈرز آئے. We had clear, concise orders to take out the S-400. واو, اوکے. From 4:30 onwards. جس طرح سوریہ کی بات کر رہا ہوں, جس طرح ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رافیل کے معاملے میں بھی میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی اور نے نہیں بلکہ ڈائریکٹ ایئر چیف نے کہا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے رافیل چاہیے. ایسے ہی ہوا تھا. بالکل ایسے ہی. اور پھر وہ
آ گئے رافیل گن گن کے بتائے گئے تھے یہ ہمارے اوکے پریسائز کہ یہ Precise بتایا۔ اتنے چاہیے اور یہ ہوا اور اللہ نے عزت رکھی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ پاکستان نے پوری تسلی کرائی چونکہ پاکستان نے بار بار کہا تھا ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن جنگ مسلط ہوگی تو پھر ہم ایسا جواب دیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی ایک ایک ٹارگٹ لاک ہے، ایک ایک ٹارگٹ لاک ہے۔ شاید دشمن کو لگا ہوگا ہم کچھ زمینی ٹارگٹس کی بات کر رہے ہیں، اس کے وہم و گمان و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم نے تو رافیل کو بھی لاک کیا ہوا ہے۔ اسی لیے جب پاکستان کے ایئر فضائیہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ہم نے رافیل کو اس لیے بھی ٹارگٹ کیا کیونکہ نریندر مودی کو رافیل سے بڑا پیار تھا، یہ تو الفاظ میرے ہیں، دراصل یہ کہا گیا۔ Indians, the last time they said that they would have Rafales and they could have created any difference. So we targeted their center of gravity and the Rafales. That's why you see good numbers for that. We would have had more numbers, but we showed restraint. پول کھلتی گئی یہاں تک کہ اب عالمی جریدوں نے لکھنا شروع کیا، ٹیلی گراف نے لکھنا شروع کیا، لیمون نے لکھا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، یہاں تک کہ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھا کہ لوگوں نے رافیل گرتا دیکھا ہے۔ بی بی سی ویریفائی کی ٹیم نے 3 ویڈیوز کی تصدیق کی ہے جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ ان میں رافیل طیارہ کا ملبہ دیکھا جا سکتا ہے۔ صرف یہ نہیں، بات اتنی پھیلی کہ شروع تو بھارتی سرحد سے ہوئی تھی، اناؤنسمنٹ پاکستانی سرحد میں ہوا، پھر یہ دیکھیے انڈونیشیا میں جو بھارت کے ڈیفنس اتھارٹی ہیں انہوں نے کیا کہا۔ India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. اور پھر سارے کا سارا ہی بیڑا غرق اس وقت ہو گیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ کئی طیارے گرے، اور دنیا جانتی ہے کہ اس میں سے ایک بھی طیارہ پاکستان کا نہیں تھا، سارے کے سارے طیارے بھارت کے تھے، جس کے بعد یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ جنگ جیتا کون۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے۔ You had India, Pakistan, that was going, and planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And India, Pakistan was probably going to end up in a nuclear war. They shot down 5 planes in the last attack. And war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war. They already shot down 7 jets. That was raging. In the case of India and Pakistan, 7 planes were shot down. It was a bad one. I think what he's referring to is the fact that that would have been with India a nuclear war. That was getting very close. You know, 7 planes, they don't talk about it. India and Pakistan, 2 nuclear nations, 7 planes were shot down. That's a lot. Brand new, beautiful planes were shot down, and they were going out of 2 big nuclear powers. And I'm reading that 7 planes were shot down. You know, they're warring. They're strong people. And then I read on the front page of a certain newspaper, 7 planes were shot down, and 8th was really badly. We stopped a potential nuclear war between Pakistan and India. You know, 8 planes were shot down. That war was starting to rage. War was raging. Planes were being shot down. 11 jets were shot down. اور اس سب کے بعد بھی دشمن باز نہیں آیا، مت ماری گئی تھی، باز نہیں آیا۔ اس کے بعد واقعات آگے بڑھے، پھر نور خان ایئر بیس پہ اٹیک کا واقعہ ہوا، پھر پاکستان نے کہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور پھر جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔